بریک سے آگے ہم واپس بات کر رہے ہیں آج ہم پاکستان اور چائنا کے ریلیشن پر، اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے کال کیجئے 35879937 پر. ساتھ ساتھ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ٹائپ کیجئے LW اسپیس دیجئے یور کمنٹس اینڈ سینڈ اٹ ٹو 8881. ابھی ہم بات کر رہے تھے شہاب صاحب سے. شہاب صاحب، میں نے آپ سے بات کی کہ ابھی کیونکہ ہم مارکیٹ کے بات کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا آپ سے کیوں نہ یہ بات کر لوں کہ ہمارا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ اس کا بڑا ڈفرینس ہے. اگر ہم دیکھیں تو یعنی کم و بیش $3 ارب جو ہے وہ چائنا کے حق میں جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں. امریکہ جو ہے تقریباً $100 بلین کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے چائنا کے ساتھ. دیکھیں چائنا کو ایج یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو انہوں نے یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے انفراسٹرکچر بنا دیا ہے. جی. انرجی وہاں پہ بہت سستی ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے چائنا کو، وہاں پہ لیبر بہت چیپ ہے. تو وہ اکانومیز آف اسکیل کے پرنسپل پہ چلتے ہیں. وہ میس پروڈکشنز کرتے ہیں اور وہاں پہ چونکہ بے تحاشا جو ہے وہ لیبر ہے اور ان کی جو پروڈکشن کا انوائرمنٹ ہے وہ اتنا کنڈیوسو ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایفیشنسی جب تک اکانومی میں نہیں ہوگی تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ انڈیا جیسا ملک جو ہم سے تھوڑا بہت ظاہر اکنامیکلی ڈیولپڈ ہے، وہ بھی $20 بلین کا جو ہے ہر سال جو ہے چائنا کو ٹریڈ میں زیادہ دیتا ہے. اس کے بعد ڈیفیسٹ ہے. امریکہ مور دین $100 بلین. ایون جاپان جیسا ملک جو ہے وہ بھی چائنا کو جو ہے وہ اس کا بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں ہم لوگ ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہاں پہ ہم اپنا یہ پہلی بات کر سکتے؟ میں گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خدا کے واسطے اپنی سوسائٹی کو وائلنس سے تو پاک کریں. یہ تو ایک بالکل ہٹ کے مسئلہ آ جاتا ہے. نہیں، یہی مسئلہ ہے. دیکھیں جب تک آپ کی سوسائٹی میں وائلنس رہے گا، جب تک آپ کا ملک جو ہے وہ ہر وقت تھریٹ کا شکار رہے گا. یہ وہی بات آگئی جو میں نے آپ سے کہا تھا، کیوں نہیں ہم اپنے آپ ہم لوگ یہ بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں یہ کیپٹل انویسٹمنٹ جو فورن کیپٹل ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ صحیح، کیونکہ ہم خود ڈرتے ہیں گھر سے نکلنے. تو جو ہے بھی تو وہ بھی یہاں سے اب جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اب یہاں سے نکلا جائے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی انرجی جو ہے ایک تو بہت زیادہ کاسٹلی ہے. دوسری یہ ہے کہ انرجی آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جو باہر سے آئے گا اس کو آپ انفراسٹرکچر تو بنا کے دو نا. جہاں پہ جا کے انڈسٹری لگائے گا تو وہ اس کے لیے رستہ ہونا چاہیے. اس کے پاس وہ پورا پراپر طریقے سے اس کو ساری انسٹالیشنز ملنی چاہیے جو سپورٹ بنتی ہے ایک فیکٹری لگانے کے لیے. سیکیورٹی سے لے کے بنیادی جتنے بھی سروسز ہیں سب اس کو مہیا کریں. جو چائنا نے کی ہے، چائنا نے تو آپ یقین کریں پورے کے پورے شہر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. جیسے پورا شہر تیار پڑا ہوا ہے اور جب آپ جائیں اور جا کے کام شروع کریں وہ اس طرح کرتے ہیں. پورا ایک شہر بنا دیتے ہیں، سٹی فل، ہزاروں کی تعداد میں گھر اور مطلب آفیسز اور پورٹس اور روڈز اور بلڈنگ سب بنا کے دین دے انوائٹ یو کہ آپ آئیں اور آ کے شروع کریں کام. تو وہاں پہ بزنس شروع کرنے کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 25 دن ہے. یہاں پہ آپ 6 مہینے میں بھی نہیں کر سکتے. یا تو آپ کا مطلب پلاننگ بھی 6 مہینے نہیں ہو پاتی. ہاں، یا اگر آپ کر بھی گئے تو پھر آپ کو اتنے بھتے دینے پڑیں گے اور اتنے آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے کہ آپ بولو گے کہ جی میں نے توبہ کی، یہ آپ چلائیں. تو یہاں پہ ایک تو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ ٹھیک کریں، سروسز پرووائڈ کریں، انرجی پرووائڈ کریں. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں کہ پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں ہے جہاں پہ آج بھی 18 سال سے 60 سال کی عمر کے لوگ یعنی ورکنگ ایج جو ہے وہ تقریباً 60% سے زیادہ ہے. جبکہ امریکہ میں، ویسٹ میں، ایون جاپان میں جو اس وقت مسئلہ ہے کہ ان کی پاپولیشن گریئنگ پاپولیشن ہے، بڈھے ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کی جو ورکنگ پاپولیشن ہے وہ ان کی ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ ابھی بھی 60% لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ جی آپ ہم کو ریسورسز ہمارے ڈیولپ کریں، ہم کو ٹریننگ دیں، ہم کو اپرچونٹی دیں تو ہم آپ کو اس پروڈکشن کا جو ہے وہ ایک پورا ایک انقلاب لا سکتے ہیں یہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے جنگ ہے، کبھی وار آن ٹیرر ہے، کبھی انڈیا ہے، کبھی وہ ہے. ہم ابھی تک مطلب آئی ایم سوری ٹو سے سدھرنے والے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں سے نکلے ہی نہیں. اچھا، نکلیں گے. بات کر رہے تھے تھوڑی سی ہم چائنا کی اور پاکستان کی کہ ہماری جو توقعات تھیں آپ سمجھتے ہیں جو معاہدے ہوئے کس حد تک اس سے زیادہ تر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا میموز ہیں. یہ مطلب $30 بلین کا ایک بہت بڑا ٹال فگر ہے. اور وہ بھی ظاہر ہے دیکھیں کتنی دفعہ چائنیز انجینئرز یہاں سے اغوا ہوئے ہیں. دیکھیں نا مسئلہ سارا وہی آ جاتا ہے. چائنا واحد ملک ہے جو ابھی بھی ہمارے ساتھ مطلب کھڑا ہوا ہے. مطلب انہوں نے کہیں پہ بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. نہ امریکنز یہاں پہ اس طرح ڈیولپمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ اٹیلینز، وہ بھی آئے سے چلے گئے. چائنیز آپ کو KP میں بھی ملیں گے، چائنیز آپ کو بلوچستان میں بھی ملیں گے. آپ کے رستے بنا رہے ہیں، وہ آپ کے پورٹس بنا رہے ہیں، وہ آپ کے ان جگہوں پہ بھی کام کر رہے ہیں جہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہیں. اور بیچارے سفر بھی کرتے ہیں، ان کے لوگ کبھی کبھی اغوا بھی ہو جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. تو اب دیکھیں
چونکہ ایک پاکستان انڈیا کا اسٹریٹجک اور ایک پرانا ہسٹوریکلی وی ہیو بین ٹوگیدر، تو ایک ہماری ایمپتھی بن گئی ہے. ادروائز اگر آپ اسٹرکٹلی دیکھیں تو چائنا پاکستان میں اگر نہ بھی کرے تو پاکستان چائنا کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. وہ تو افریقہ میں ہم سے کہیں زیادہ کما سکتا ہے، لیکن چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ چائنا کے بھی حق میں جاتا ہے، کیونکہ چائنا نیبر ہے ہمارا. اور ظاہر ہے اتنا بڑا ہمارا جو یہ ساؤتھ ایشیا کا جو 1.6 بلین کی پاپولیشن ہے یہاں پہ، 1.6 بلین، سوچیں تقریباً 1/3 پاپولیشن ہے یا 1/4 پاپولیشن ہے دنیا کی جو لوگ یہاں رہتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اتنی کیپیسٹی ہے یہاں پہ، 40% لوگ جو ہیں یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں وہ بیچارے جو ہیں $1.25 پر ڈے پہ جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں. اور میجورٹی لوگ جہاں پہ ہیں وہی، جیسے یہاں پہ میں پاکستان کی بات کی، ہمارے ساؤتھ ایشیا کی پاپولیشن بھی جو ہے ینگ ہے. اب اگر ان لوگوں کو آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کریں، ان کو آپ ایجوکیشن دیں، ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دیں، تو مطلب دیکھیں انگلینڈ میں کیا ہے، کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے، جاپان میں کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے، جرمنی میں کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے. یہ سارے ہیومن ریسورس کے جو ہے وہ سکسیس سٹوریز ہیں. لوگوں نے خالی ہاتھ سے اور دماغ سے جو ہے اپنے دنیا کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں دنیا میں اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. ہمارے پاس تو نیچرل ریسورسز بھی ہیں اور بے تحاشا ہیومن ریسورسز. مسئلہ یہاں پہ یہی آ جاتا ہے نا کہ کوئی اس کو پرائیورٹیز کی بات ہے. آپ کی پرائیورٹی جو ہے، اب اگر آپ ڈیفنس پہ خرچ کریں گے، ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے، آپ گھر میں بندوق لگے رکھیں گے، یا آپ اس بندوق کی جگہ پہ آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں گے جس سے آپ کے گھر کا پورا بجٹ ٹھیک ہو جائے، اکانومی ٹھیک ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک پالیسیز رہی ہیں فرام دا ڈے ون، وہ یہ رہی ہیں کہ جی یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے. بھائی سیکورٹی اسٹیٹ کی نہیں ہوتی، سیکورٹی لوگوں کی ہوتی ہے. اور جب لوگ خوش ہوں گے تو سیکورٹی بھی ٹھیک ہوگی. اب اگر آپ کے گھر میں سب لوگ خوش ہوں گے تو آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، لیکن گھر میں آپ کے 6 میں سے 2 بندوں کو آپ نے بھوکا رکھا ہوا ہے تو وہ خود ڈاکے لگوائے گا، کیونکہ اس کو بھی تو چاہیے نا، اس کو بھی تو زندہ رہنا ہے. یہاں پہ ایک بات کر لیتے ہیں. یقیناً یہ خوش آئند بات ہے کہ جو چینی وزیر اعظم آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو 37 معاہدے کیے اور 4 جو یہ مفاہمتی یادداشتیں تھیں ان پہ دستخط ہوئے. یقیناً کم و بیش جو $30 ارب کے یہ جو معاہدے کیے ہیں، مجھے اتنی سمجھ اتنی سوچ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ چینی حکومت یہ سب کچھ انویسٹ کرتی ہے، بہت پرکشش معاہدے ہیں، کیا ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد ہوگا بھی؟ نہیں جی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے علاوہ اس طرح کی میسو ڈیولپمنٹ ابھی تک کہیں سے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پرائیویٹائزیشن سے اپنے فیملی سلور کو بیچ کے لوگوں کو یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے بلایا ہے، اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے ہم کو. تو اٹس اے گڈ اپرچونٹی. میں سمجھتا ہوں چائنا جیسا مخلص دوست ہے وہ آپ کو آفر دے رہا ہے، اور اس میں $6 بلین تو چائنا خود انویسٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی چائنا اپنی طرف سے انویسٹ کرے گا، اور باقی جو ہے آپ کو ظاہر ہے اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اپرچونٹی بھی ہم اویل نہ کر سکیں، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اپرچونٹی نہیں مل رہی، اور اب ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرنے آ رہا. جب آپ کو اتنے بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے، اور دیکھیں یہ الٹیمیٹلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک پولیٹیکل ٹینشنز کم نہیں ہوں گے، سیفٹا انہوں نے بنایا ہے، ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن. جس طرح یورپین یونین، آپ کو پتا ہے کہ یورپین کمیونٹی ہوتی تھی پہلے، انہوں نے آپس میں کسٹمز فری کسٹمز انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے کہ جی کوئی کسٹم نہیں ہوگی، مطلب کوئی آپ ٹیکسز نہیں لگائیں گے، فری موومنٹ آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ کیپٹل ہوگا یورپین اس بلاک میں. یہاں پہ بھی وہی ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی آپ فری ٹریڈ ایریا تو بنا دیا ہے انہوں نے، ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن چونکہ پولیٹیکل ہمارے جو ہیں ڈفرینسز ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ابھی تک آپ دیکھیں انڈیا سے ہم امپورٹ نہیں کر رہے، انڈیا ہم سے امپورٹ نہیں کر رہا، ہم ساؤتھ افریقہ سے کر رہے ہیں، ہم جی وہ جو ہے جاپان سے کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا خیال ہے کہ جس طرح چائنا نے تمام دشمنیاں تمام چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں اور اپنی مارکیٹ کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی وہی چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو پاک چین دوستی ہے وہ اب بالکل ایک نئے موڑ پر ہے، اور اس کے اندر اتنی زبردست گہرائی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چین کی جو اس دفعہ جو انہوں نے ہمارے لیے $30 ارب کا پیکج دیا ہے 6 سال کے عرصے میں، جس میں انہوں نے پاور اور انرجی جو کہ ہماری اس وقت بہت زبردست ضرورت ہے، اس کے اندر جو انہوں نے ریفارمز کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے دیا ہے، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جتنی بھی ایڈ انہوں نے ہم کو وعدہ کیا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسا دوست ملک ہے جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے.
اس کے اندر وعدے نہیں ہوتے بلکہ اس میں پریکٹیکل ویلیو اور فنڈامنٹل اور بیسکس بہت ہوتی ہے. تو اگر ضرورت اس بات کی کہ ہم اس تمام جو $30 ارب ہمیں 6 سال میں ملیں گے اس کو اس کی صحیح روح کے مطابق اس کو اس کے صحیح کام کے مطابق جو ہے اگر خرچ کریں تو میرا خیال پاکستان کے اندر ایک ریولیوشن آئے گا. ہر سیکٹر میں انہوں نے ہمیں امداد دینے کا وعدہ کیا ہے, وعدہ نہیں کیا بلکہ وہ پریکٹیکلی دیں گے. دوسری چیز یہ کہ اب دنیا کے جو حالات ہیں وہ بالکل بدل رہے ہیں. یہ جو پورا ریجن آ رہا ہے جس میں چائنا نے بالکل ایک نیا کیا کہ اس نے جا کے انڈیا کی طرف بھی جو ہے اور بھارت کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پورے اس ریجن کے اندر چائنا کی پوری پولیٹیکل اور جو انہوں نے کیا ہے اس کو سمجھیں کہ چائنا ایک بہت بڑی دنیا کی سیکنڈ بڑی اکنامک پاور ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈیکیڈ بھی نہیں گزرنا پائے گا. 5 سے 7 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 اکنامک پاور ہوگی. تو اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہمیں چائنا کے ساتھ جتنے بھی ریلیشن شپ ہے اس کو جتنی اسٹریتھن کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات کروں گی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آج ہم جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جو سیاستدان ہیں پولیٹیشنز جب آتے ہیں وہ وعدے کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے عوام اس اعتماد کے ساتھ ان وعدوں پہ یقین نہیں کرتی جتنا کہ وہ چائنا کے ابھی یہ صرف معاہدے ہوئے ہیں. تو کتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب بھی کر کے گئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے خالی یہ ہمیں موقع نہیں دیا ہمارے سے معاہدے نہیں کیے بلکہ اسے پورا کریں گے. یہ ہمارے اندر اپنی حکومت کے لیے کیوں نہیں یہ چیزیں آتی ہمارے لوگوں کے لیے کیوں نہیں آتی؟ مسئلہ وہی ہے کہ ایک یعنی اتنا انفلوئنس ہے ہمارے اوپر اور ہمیں اعتماد ہے. دیکھیں چائنا جو ہے اگر پہلی بات تو ایک اور میں نشاندہی کہوں چائنا کی جو ڈسٹنگوشنگ اس کے جو فیچرز میں ہے کہ چائنا نے آپ نے کبھی چائنیز کسی لیڈر کا کوئی بے تکا بیان نہیں سنا ہوگا. کبھی وہ بے ضرورت کوئی بیان نہیں دیتے. کبھی ایسا آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا جس کی کوئی واقعی ضرورت نہ ہو, جس کی کوئی ریلیونس نہ ہو, جس کی کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم بیٹھ کے پتہ نہیں ہر معاملے میں ہمارے پاس ایک اوپینین موجود ہوتا ہے ہماری لیڈرشپ کے پاس. امریکہ میں بھی یہ ہے لیکن چائنیز جو ہیں وہ بڑے رسپانسبل لوگ ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کی لوز ڈپلومیسی نہیں کرتے. تو جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ایک ہوم ورک ہوتا ہے, ان کی پوری فار سائٹڈنیس ہوتی ہے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے, ایک لاجک ہوتا ہے. اب یہ جو 30 بلین کا جو انہوں نے یہاں پہ پیکج دیا ہے اس کا بھی ایک لاجک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں پاکستان میں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ویسٹ کے انفلوئنس سے, پولیٹیکل انفلوئنس سے, اکنامک اور فائنینشیل جو ٹریپ ہے اس سے نکالا جائے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو انہوں نے ایک راستہ دیا ہے, آپ کو انہوں نے وہ راستہ دیا ہے جو آپ کو کوئی نہیں دے رہا. اب اگر آپ اس راستے کو محض اس لیے نہیں اڈاپٹ کر رہے کیونکہ آپ سیریس نہیں ہیں. دیکھیں 90% ہمارے جو مسئلے ہیں اگر آپ پچھلے 6 مہینے کے اخباریں نکال کے دیکھیں 90% ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے یعنی بالکل جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایشوز کی, اس پہ بیٹھ کے ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. جو بیسک پرابلمز ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں شاید ان کے پاس کوئی آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ایک دن میں. اس کو وہ ڈال دیتے ہیں کسی کمیٹی کے حوالے کہ جی آپ اس پہ اپنا وہ بنائیں, ایکنک میں دے دیتے ہیں یا ادھر دے دیتے ہیں یا کسی سب کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں پارلیمنٹ کے. باقی مسئلہ کیا جی مولانا فضل الرحمان کو پکڑو بھائی اس کو پکڑو, اب اس سے بات کرو, اب یہ مسئلہ ہو گیا, اب اس نے جھوٹ کیوں بولا, اس نے وہ کرپشن کا اسکینڈل کا جو ہے اس کو کیسے روکا جائے. اب اس طرح ملک نہیں چلتے اور ملک بھی ایسے ملک ہمارے جیسے. یہ جو آپ بات کریں میں آپ کی یقیناً 100% آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. ہماری عوام بھی تو کچھ اس قسم کی باتوں میں زیادہ انٹرسٹ لینے لگی نا کیونکہ شاید انہیں نظریہ اب یہی سب کچھ آتا ہے. لیکن میں اگر بیٹھ کے ڈبکی بجاؤں اور لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں ڈبکی بجاتا رہوں بس. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ میں لوگوں کو کیوں ڈبکی بجا کے اکٹھا کر رہا ہوں. میں وہ کام کروں جس کے لیے مجھ کو آپ نے الیکٹ کیا ہے, جو مجھ کو ذمہ داری دی گئی ہے. میری ذمہ داری ڈبکی بجانا تو نہیں ہے نا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں بیچاروں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو میرے آ کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہی لوگ فیکٹریز میں ہوں, وہی لوگ جو ہے ڈیولپمنٹل جو ہے اس میں ہوں, بینکس میں ہوں, اداروں میں ہوں, بیٹھے کام کر رہے ہوں تو وہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. امریکہ میں کہاں پہنچے آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. میں بھی اس بات کو بہت نوٹس کرتی ہوں کہ وہی بات آپ کی ڈبکی بجا رہے ہیں اور سارے لوگ ایک مجمع لگا ہوا ہے. وہی لوگ واقعی کام کرتے نظر آئیں تو کہاں سے کہاں ہم پہنچے ہوئے ہوں. جہاں 10% کام ہوتا ہے وہاں 50% تو کم سے کم ہوگا. چھوٹی سی آپ سے گزارش کروں گا, ویسٹ میں یقیناً ٹریول کیا ہوگا آپ نے, امریکہ میں یا یورپ میں آپ جائیں گی وہاں پہ لوگ پالیٹکس میں بات ہی نہیں کرتے. ہوتی نہیں ہے شاید اس طرح کی بات کہ ان کا مسئلہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا, آج اکنامی میں کیا ہوا, ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ تو نہیں گیا, مطلب
सेंट्रल बैंक ने कोई नई पॉलिसी तो नहीं दे दी, वो इस तरह की बातें जिस में उनका, या फिर मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में होते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, सुबह शाम अपना काम कर रहे होते हैं, शाम को अपने वो किसी स्टेडियम में जाके बैठ जाते हैं, या उनको स्पोर्ट्स का बस क्रेज है, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने काम किया अपना, अब हम एंजॉय करें। अब यहाँ पे सुबह से शाम पॉलिटिकल स्पोर्ट्स चल रही होती है, पूरा मुल्क स्टेडियम बना हुआ है। सही, सीरियसली, बिल्कुल। यहाँ पे हम बात करेंगे, इसी पे हम बात लेके चलेंगे आगे, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आते हैं और आपसे भी बात करते हैं और शाहब साहब से भी।